بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلوٹس اکثر کریٹیس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور اب ان دونوں کے درمیان کافی گہری دوستی اور بے تکلفی ہو چکی ہے۔ کل جب فلوٹس اور کریٹیس گفتگو کر رہے تھے تو ان کی باتوں سے میرے علم میں بھی بہت اضافہ ہوا، کیونکہ فلوٹس نے کریٹیس کے پوچھنے پر یونانیوں کے سب سے بڑے دیوتا زیوس اور دیگر معبودوں کے ساتھ ساتھ ارسطو کی حکمت اور سکندر کے مشہور گھوڑے بیوسیفالس کے بارے میں بھی بڑی دلچسپ تفصیلات بتائی تھیں۔ بریسین نے حیرت سے کہا، ان یونانیوں کے عقائد بھی کتنے عجیب ہیں۔ وہ زیوس کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ ان کے نزدیک یہی زیوس تمام دیوی دیوتاؤں کا سربراہ اور حاکم اعلیٰ ہے۔ واضح رہے کہ یونانی دیومالائی داستانوں میں زیوس کو کائنات کا سب سے طاقتور دیوتا تسلیم کیا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ایتھنز کے ایک مایہ ناز سنگتراج فیولس نے زیوس کا ایک عظیم الشان مجسمہ تیار کیا تھا جس میں سونا، چاندی اور نایاب پتھر استعمال کیے گئے تھے۔ فن تعمیر کا یہ شاہکار سن 438 قبل مسیح میں یونان کے کوہستان اولمپیا میں نصب کیا گیا تھا۔ یہی وہ پہاڑی سلسلہ تھا جسے تمام دیوی دیوتاؤں کا مسکن سمجھا جاتا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور صدیوں بعد جب عثمانی ترک تاریخ کے افق پر نمودار ہوئے اور انہوں نے اناطولیہ سے نکل کر بحیرہ باسفورس کو عبور کرتے ہوئے یورپ پر یلغار کی تو یونان کی فتح کے دوران زیوس کا یہ قدیم مجسمہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا۔ جب ترکوں نے اس مجسمے کی تلاش کی تو معلوم ہوا کہ وہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے۔ تاریخ کے مطابق سن 170 قبل مسیح میں یونان میں آنے والے ایک ہولناک زلزلے نے اس عظیم مجسمے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ترکوں نے زیوس کے اس مجسمے کے باقیات کو کوہستان اولمپیا سے استنبول منتقل کیا، جہاں اس کی ماہرانہ مرمت کر کے اسے دوبارہ اپنی اصلی حالت میں بحال کیا گیا اور اسے اپنے عجائب گھر کی زینت بنا دیا گیا تاکہ تاریخ کے اس عظیم ورثے کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اناہیتا جب خاموش ہوئی تو بریسین نے بڑے فخریہ اور پر اعتماد انداز میں کہنا شروع کیا، یہ کریٹیس واقعی بڑا خوش قسمت اور باصلاحیت انسان ہے۔ دیکھو تو صحیح، پہلی ہی ملاقات میں اس نے سکندر جیسے فاتح کے دل میں کیسے جگہ بنا لی، ورنہ وہ تو ہمارے ساتھ ایک قیدی کی حیثیت سے یہاں لایا گیا تھا، لیکن آج وہی قیدی یونانیوں کا معتبر سالار اور سکندر کا خاص مشیر بن چکا ہے۔ مجھے اپنے ایسے بھائی پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ اناہیتا، میں تم پر یہ راز بھی فاش کر دوں کہ سکندر جب کبھی میری موجودگی میں اپنے دوسرے سالاروں سے گفتگو کرتا ہے تو وہ اکثر کریٹیس کی ذہانت کی تعریف کرتا ہے۔ شاید اس نے تمہیں خود بھی بتایا ہو، اس نے سکندر کے سامنے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ تم اس کی حقیقی بیوی نہیں ہو۔ اپنے اس جھوٹ پر اس نے سکندر سے معذرت بھی کر لی تھی۔ سکندر اس کی اس دلیری اور سچائی پر بے حد خوش ہوا تھا۔ دیکھو میری بہن، اگر تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت ہے تو میں تمہیں اس سے نہیں روکوں گی، کیونکہ یہ تمہارا حق ہے، لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں کہ جس سے نفرت ہو اس سے ہر وقت جھگڑا کیا جائے یا اس کے سامنے اپنی نفرت کا بدترین اظہار کر کے ماحول خراب کیا جائے۔ اناہیتا نے بریسین کی اس نصیحت کا کوئی براہ راست جواب نہ دیا، بلکہ بڑی خوبصورتی سے بات کو ٹالتے ہوئے اپنا رخ پھیرا اور کہنے لگی، یہ کریٹیس اور فلوٹس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں۔ وہ دونوں کافی دیر تک یہاں بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے۔ فلوٹس بڑی دلچسپی سے کریٹیس کے قبیلے کے بارے میں پوچھ رہا تھا، جس کے جواب میں کریٹیس نے اسے اپنے خاندان اور قبیلے کی تاریخ سے متعلق بہت اہم سی معلومات دیں، اور میں بھی پاس بیٹھی بڑے غور سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ بریسین کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور بڑے اشتیاق سے پوچھا، اچھا تو پھر جو کچھ اس نے کہا وہ مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی اپنی معلومات میں اضافہ کر سکوں۔ جواب میں اناہیتا مسکرا کر بتانے لگی، کریٹیس فلوٹس کو بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق عربوں کے مشہور اور طاقتور قبیلے بنو تغلب سے ہے، جو کہ دراصل ربیہ نامی قبیلے کی ہی ایک شاخ ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے قبیلے کا نام بنو تغلب کیسے پڑا۔ اس کے مطابق ان کا موروث اعلیٰ وائل بن قاصد کا بیٹا وسار تھا۔ ایک مرتبہ جب وسار کسی مہم پر روانہ ہو رہا تھا تو اس کے باپ نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا تھا، تغلبا، یعنی تو ہمیشہ دوسروں پر غالب رہے گا۔ بس اسی لفظ سے اس کا قبیلہ
قبیلہ بنو تغلب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہ مزید یہ تفصیلات بھی بیان کر رہا تھا کہ اس کا قبیلہ بنو تغلب اور بنو ربیہ کے دیگر قبائل نجد، حجاز اور تہمہ کی سرحدوں پر مکمل طور پر قابض ہو گئے تھے، جہاں سے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ الجزیرہ کے علاقوں میں منتقل ہوتے رہے۔ کریٹیس نے یہ بھی بتایا کہ جب اس کے آباء و اجداد شام کی سرحدوں پر آ کر آباد ہوئے تو انہوں نے اپنی قوت کے بلبوتے پر اپنے علاقوں میں مسلسل اضافہ کرنا شروع کر دیا اور یوں وہ سرزمین شام کی آخری حدود تک پھیلتے چلے گئے۔ عنایتا نے بریسین کو بتایا کہ کریٹیس نے مزید بہت سی گہری باتیں بھی کی تھیں، لیکن مجھے اس وقت وہ تمام تفصیلات پوری طرح یاد نہیں۔ تاریخی حوالوں سے دیکھا جائے تو بنو تغلب کا ذکر سب سے پہلے ایرانی شہنشاہ شاپور ثانی کے عہد میں ملتا ہے، جس نے بنو بکر اور بنو تغلب کے ان علاقوں پر حملہ کیا تھا جو ایران اور شام کے درمیان واقع تھے۔ شاپور نے ان قبائل کی طاقت کو کم کرنے اور انہیں اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ان کے کچھ خاندانوں کو بحرین، کرمان اور دیگر دور دراز علاقوں میں زبردستی آباد کر دیا تھا۔ تاہم نجد کی مہم کے دوران کچھ با اثر تغلبیوں کو اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز کیا گیا۔ تاریخی اوراق میں بنو تغلب کی جنگی مہارت کا ذکر کئی جگہوں پر ملتا ہے، خاص طور پر جنگ زوکار میں بنو تغلب نے اپنے نامور سردار نعمان بن زرع کی قیادت میں بھرپور شرکت کی اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اسلام کے ظہور سے قبل بنو تغلب کے نصرانیوں کے ساتھ گہرے مراسم تھے، جس کی بنا پر ان کے اندر عیسائیت نے کافی جڑیں پکڑ لی تھیں، جبکہ اس سے پہلے وہ اوال نامی ایک دیوتا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ظہور اسلام کے وقت جب ان تک حق کی دعوت پہنچی تو ان کے ایک چھوٹے سے گروہ نے جو قبیلہ طے کے قرب و جوار میں آباد تھا، آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ 9 ہجری میں بنو تغلب کا ایک باقاعدہ وفد مدینہ منورہ حاضر ہوا، جس میں کچھ مسلمان اور کچھ نصرانی شامل تھے۔ ان نصرانیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ خود تو اپنے پرانے مذہب پر قائم رہیں گے، لیکن اپنی آئندہ نسلوں اور اولاد کو عیسائی نہیں بنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سجاع نامی جس عورت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس نے بنو تغلب کے مسیح ماحول میں ہی پرورش اور تربیت پائی تھی اور مسلمانوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے اسی قبیلے کے جنگجوؤں کا ایک بڑا لشکر لے کر میدان میں نکلی تھی۔ تاریخ گواہ ہے بنو تغلب نے 12 ہجری میں عین التمر کے مقام پر ایرانیوں کی حمایت کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، لیکن اس معرکے میں اللہ کی تلوار خالد بن ولید نے انہیں عبرتناک شکست دی اور ان کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ اس ذلت آمیز شکست کے بعد بنو تغلب نے زخم خوردہ ہو کر دوبارہ ایرانیوں سے گٹھ جوڑ کیا تاکہ اپنے قتل عام کا بدلہ لے سکیں، مگر ان کی بدقسمتی کہ ایک بار پھر خالد بن ولید کے فولادی ہاتھوں نے انہیں ایسا کچل کر رکھ دیا کہ وہ اپنے کیے پر پچھتانے لگے۔ فاروق اعظم کے دور خلافت میں اسی بنو تغلب کا ایک وفد خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک باقاعدہ معاہدہ طے پایا، جس کے بعد اس قبیلے کی کایا پلٹ گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد بنو تغلب نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے عظیم معرکے سر کیے، یہاں تک کہ سن 1282 میں جب تاتاریوں کا فتنہ اٹھا تو بنو تغلب نے ان وحشی تاتاریوں کے خلاف ایسی جرأت مندانہ جنگ لڑی کہ انہیں مار بگایا اور ایک شاندار فتح حاصل کی۔ 9ویں صدی ہجری اور 14ویں صدی عیسوی تک آتے آتے تاریخ کے اوراق میں اس قبیلے کا ذکر رفتہ رفتہ کم ہوتے ہوئے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ عنایتا جب یہ تاریخی داستان سنا کر خاموش ہوئی تو بریسین کافی دیر تک گہری سوچ میں ڈوبی رہی اور پھر اپنی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جما کر دھیمے لہجے میں کہنے لگی، عنایتا میری پیاری بہن، میں تم سے کیا بات کر رہی تھی اور تم نے گفتگو کا رخ کس طرف موڑ دیا؟ میں نے تم سے کریٹیس کے قبیلے کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی مجھے اس کی نسل و تاریخ سے کوئی سروکار تھا۔ میں تو تمہیں صرف یہ سمجھا رہی تھی کہ اس خیمے کی چار دیواری میں رہتے ہوئے کریٹیس سے جھگڑا مول نہ لینا اور نہ ہی سرعام اپنی نفرت کا اظہار کرنا، کیونکہ اگرچہ کسی سے نفرت کرنا بذات خود ایک ناپسندیدہ بات ہے، مگر وہ نفرت پھر بھی کسی حد تک اچھی ہے جسے دل میں چھپا کر رکھا جائے اور سامنے والے کو اس کا احساس تک نہ ہونے دیا جائے۔ بریسین کی یہ نصیحت آمیز باتیں سن کر عنایتا کے چہرے پر اچانک ایک سنجیدگی چھا گئی اور اپنی نظریں جھکا کر اعتراف کرتے ہوئے کہا، بریسین، اب مجھے کریٹیس کے رویے میں پہلے کی نسبت ایک واضح تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ پہلے وہ مجھے سر سے پاؤں تک ایک مکروہ اور قابل نفرت انسان دکھائی دیتا تھا، لیکن یہاں ساتھ رہتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میرا وہ پرانا خیال سراسر غلط تھا۔ میں مانتی ہوں اگر کریٹیس کی شخصیت
شخصیت میں کچھ خامیاں موجود ہیں، تو اب مجھے اس کی خوبیوں کا پلڑا بھی کافی بھاری نظر آنے لگا ہے۔ انائتا شاید اپنی بات کی وضاحت کے لیے مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ برسین نے اسے ٹوکتے ہوئے بات کاٹ دی۔ چلو یہ تو آہور و مزدہ کا بڑا شکر ہے کہ تمہیں کریٹیس کی ذات میں کچھ خوبیاں بھی نظر آنے لگی ہیں، لیکن اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ تمہیں اس میں آخر ایسی کیا بڑی خامی دکھائی دیتی ہے جس نے تمہیں الجھن میں ڈال رکھا ہے؟ انائتا نے لمحہ بھر کے لیے کچھ سوچا اور پھر بڑے دو ٹوک انداز میں کہنے لگی، اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ ایک عرب ہے اور وہ بھی ایک عرب بدو۔ انائتا کے اس جواب پر برسین ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، انائتا ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، اس وقت یونانیوں نے ہماری عظیم سلطنت ایران پر یلغار کر رکھی ہے۔ اسوس کے تپتے ہوئے میدانوں میں ہمارے طاقتور شہنشاہ کو بدترین شکست دے کر پسپائی پر مجبور کر چکے ہیں۔ اب اس نازک موقع پر اگر کوئی یونانی یہ کہے کہ اسے ایرانیوں سے شدید نفرت ہے اور جب اس نفرت کی وجہ پوچھی جائے تو وہ حقارت سے جواب دے وہ جس سے نفرت کرتا ہے وہ صرف اس لیے قابل نفرت ہے کہ وہ ایک شکست خوردہ ایرانی ہے، تو کیا تم ایک پل کے لیے بھی اس بات کو تسلیم کر لو گی کہ واقعی ایرانی قوم محض اس لیے قابل نفرت ہے؟ اناہتا تڑپ کر بول اٹھی، نہیں، یہ تو میں کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گی کہ ایرانی قابل نفرت ہیں۔ برسین نے اسے پیار سے دیکھا اور سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، میری پیاری بہن، حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی ذات یا نسل کی بنیاد پر قابل نفرت نہیں ہوتا۔ یونانی اپنی جگہ ایک پہچان رکھتے ہیں، ایرانیوں کی اپنی عظمت ہے اور عربوں کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ عرب لوگ اپنی آزادی کے معاملے میں ایرانیوں سے بھی کہیں زیادہ جنونی اور جنگجو واقعہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی سرزمین پر قدم رکھنے کی جرات کرے تو یہ ریگستان کے تپتے ہوئے بگولوں کی طرح اٹھتے ہیں اور اپنے دشمن کو جلا کر راکھ کر دینے کا فن بخوبی جانتے ہیں۔ میری بہن، اگر یونانیوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہم ایرانیوں کو حقیر اور قابل نفرت سمجھیں، تو بالکل اسی طرح کسی بھی ایرانی کو بشمول تمہارے ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عربوں کو اپنے سے کمتر سمجھے یا ان کی نسل کی بنیاد پر ان سے نفرت کا اظہار کرے۔ کیا تم میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتی؟ برسین کی اس مدلل اور اثر انگیز گفتگو نے انائتا کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس کے سحر انگیز اور خوبصورت چہرے پر ایک دلکش تبسم نمودار ہوا۔ زبان سے تو اس نے کوئی لفظ نہ نکالا، لیکن اپنی روشن آنکھوں میں حیا اور اقرار کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا کر برسین کی بات کی مکمل تائید کر دی۔ انائتا کے اس مثبت انداز نے برسین کے دل کو جیت لیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر گہری سوچ میں ڈوبی رہی، پھر موضوع کا رخ بدلتے ہوئے بڑے پیار سے انائتا کو مخاطب کیا، میری پیاری بہن، جس وقت میں بیوہ تھی اس وقت بھی مجھے اپنی ذات سے زیادہ تمہارے مستقبل کی فکر کھائی جاتی تھی، لیکن اب جب کہ میں بیوہ سے دوبارہ بیوی بن گئی ہوں تو تمہارے متعلق میری یہ فکر پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ بہن، حالات کی نزاکت بتا رہی ہے کہ سکندر اعظم اب ان مفتوحہ سرزمینوں کو چھوڑ کر واپس جانے والا نہیں ہے۔ وہ تو مشرق کے آخری کناروں تک یلغار کرتا ہوا اپنی فتح مندیوں کے جھنڈے گاڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے اس کے لشکر اور ان خیمہ گاہوں میں رہتے ہوئے ہمیں مہینوں نہیں بلکہ سالوں لگ سکتے ہیں۔ میری بہن، آج میں جس خاص مقصد کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں وہ یہ ہے کہ اس طویل سفر اور لشکری زندگی میں تم اپنی ذات اور اپنی خوشیوں کا خیال رکھو۔ اگر اس پورے لشکر میں سپاہیوں سے لے کر کسی بھی عہدیدار تک تمہیں کوئی بھی شخص اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر پسند آ جائے تو بلا جھجک مجھے بتانا، میں تمہارا بیاہ اس سے کروا دوں گی، اور جس دن تمہارا اپنا گھر آباد ہوگا یقین جانو وہ میری زندگی کا سب سے زیادہ مسرت انگیز دن ہوگا۔ برسین کی مخلصانہ باتیں سن کر انائتا ایک بار پھر گہری سنجیدگی میں ڈوب گئی اور دو ٹوک لہجے میں کہنے لگی، اس لشکر میں رہتے ہوئے میں کسی بھی یونانی کو اپنا جیون ساتھی چننے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ انائتا کا یہ جواب سن کر برسین کے چہرے پر فکرمندی کے سائے لہرانے لگے اور وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، میں تم پر ذرا برابر بھی سختی نہیں کروں گی اور نہ ہی اپنی پسند تم پر مسلط کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم کسی یونانی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو یہ تمہارا حق ہے، لیکن میری تم سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اب کریٹیس کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار نہ کرنا اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا جھگڑا مول لینا۔ برسین کی بات سن کر انائتا نے کچھ دیر سوچا، پھر بڑی سنجیدگی سے کہنے لگی، برسین، اب میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا کوئی جذبہ باقی نہیں رہا اور نہ ہی میرا اس سے لڑنے کا کوئی ارادہ ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اب میں یہ محسوس کرنے لگی ہوں کہ یونانیوں کے اس عظیم لشکر میں اگر کوئی ہمارے
हमारा हकीकी मुखलिस और हमारी इज्जत व नामूस का सच्चा मुहाफिज है तो वो सिर्फ क्रिटीज ही है। मैं उसकी जात पर मुकम्मल भरोसा कर सकती हूँ। जब से मैं इस खेमे में उसके साथ रह रही हूँ, उसने कभी भूले से भी पर्दे की ओर से मेरी तरफ झांकने की कोशिश नहीं की। वो एक निहायत बेगर्ज और बुलंद किरदार इंसान है। अब मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि माजी में उसके साथ मेरा रवैया सरासर गलत था और मैंने उसके साथ सख्त नाइंसाफी की थी। अगर जिंदगी में कभी कोई मुनासिब मौका मिला तो मैं अपने उस तज़हीक आमेज सलूक पर उससे माजरत जरूर करूंगी। अनायता के इन अल्फाज ने ब्रिसीन के चेहरे को खुशी की चमक से रोशन कर दिया। वो मुस्कुराते हुए शरारत भरे लहजे में कहने लगी, अगर अब तुम्हारे दिल में क्रिटीज के लिए नफरत नहीं रही तो इसका मतलब यही है कि तुम अब उसकी शख्सियत की तरफ माइल हो रही हो और उसे चाहने की तैयारियां कर रही हो। ब्रिसीन की ये बात सुनकर अनायता के लबों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आई और बड़े इत्मीनान से कहने लगी, ऐसी भी कोई बात नहीं। ये जरूरी नहीं कि अगर मैं किसी से नफरत नहीं करती तो लाजमन उससे मोहब्बत भी करती हूँ।